السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ تمام؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کا پڑھنا، میرا سننا، پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ کل آپ سب نے خود سے کوشش کی آیات کو پڑھنے کی، ان کے رولز کو سمجھنے کی۔ اللہ پاک سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں نیکسٹ آیات کا، سورۃ النازعات کی 22 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق اللہ العظیم۔ سبق میں دیکھیے ہم بات کریں گے حروف لثویہ کی، کہ حروف لثویہ کسے کہتے ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف لثویہ جو ہیں ان کو ہم انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کوئی سختی نہیں لانی اور نہ ہی حروف صفیریہ کی طرح کوئی سیٹی کی طرح آواز نکالنی ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سختی بھی نہیں آنی چاہیے اور اس میں سیٹی کی طرح کوئی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ حروف لثویہ کو حروف نرمہ بھی کہتے ہیں، نرمی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ حروف لثویہ کتنے ہوتے ہیں۔ یہ 3 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہا، ذال، واو۔ اب اس کا مخرج دیکھیں۔ ان تینوں حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگتی ہیں۔ آپ فیل کریں، تھا تھا۔ جب یہ زبان کی نوک یعنی ٹپ جو ہوتی ہے نا زبان کی، شروع والا حصہ زبان کا، زبان کی نوک اوپر کے جو 2 دانت ہمارے اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، ٹھیک ہے، اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگتی ہیں تو حروف لثویہ ادا ہوں گے۔ تو اس کا مخرج آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آج کے سبق میں آپ سب نے فوکس کرنا ہے حروف لثویہ، جو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی نا حروف لثویہ کی، 3 ہوتی ہیں، ثا، ذال اینڈ واو، یہ 3 ہوتے ہیں۔ آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے، بتانا ہے کہ کہاں پر جو ہیں حروف لثویہ آ رہے ہیں، ان کے آپ نے نرمی سے ادائیگی کرنی ہے۔ آپ نے حروف مستعلیہ کا دھیان رکھنا ہے، جو لاسٹ سبق جو آپ سب نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے اس کو پڑھنے کی، اس میں آپ سب کی جو ہے نا حروف مستعلیہ کی موسٹلی مسٹیکس ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے نا کہاں موٹا پڑھنا ہے کہاں باریک۔ تو جیسے دیکھیں فحشر، را کے اوپر جب بھی زبر آتی ہے تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ فقال، قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ انا، یہاں پہ انا لکھا ہوا ہے، جہاں پر بھی آئے گا آپ نے اس کا الف نہیں پڑھنا۔ ربکم، را کو پر پڑھیں گے۔ اعلی، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ اعلی، فأخذه اللہ، فأخذ، خذ، خا کو پر پڑھنے، ذال کو بالکل انتہائی نرمی کے ساتھ اور باریک پڑھنا ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ نکال الآخراتی، خیراتی، خا اور را دونوں کو پر پڑھیں گے۔ ان، نون مشدد ہے وہ نہ کریں گی۔ فی ذالک،
یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ را کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر لمبا پڑھتے ہیں۔ لعب غتل عب عب۔ با حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، مطلب ڈبل آواز آئے گی، ہماری آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ لعب غتل لمن یخشا لمن۔ جب دیکھیے پہلا حرف حرکت کے اوپر ہے، متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، جب کسی حرف کے اوپر حرکت آتی ہے تو وہ متحرک بن جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پہلا حرف متحرک میم، دوسرا ساکن، جب کسی حرف کے اوپر ساکن جزم آتی ہے تو وہ ساکن حرف بن جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ نون ساکن ہے۔ نیکسٹ جب کسی حرف کے اوپر تشدید آتی ہے تو ورڈ مشدد بن جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو تو ہم متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، بیچ میں جو ساکن حرف آتا ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹلی میم کو یا کے ساتھ پڑھیں گے، لمن یخشا۔ اوکے، سمجھ آ گئی؟ اَأَنتُمْ اشد خلق خلق، خا کو پل پڑھیں گے، قاف کو بھی پل پڑھیں گے، ام السماء۔ میں نے دیکھی یہاں پر وقف کیا ہے، جب یہ لاسٹ میں چھوٹی سی تو آتی ہے نا تو یہ وقف یہاں پہ کرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے جہاں پہ چھوٹی تو آ جائے یہ وقف کی علامت ہے تو آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ پھر یہاں پر نا حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ پھر وقف میں جب پیش آئے گی نا تو ہم اس پیش کو ساکن میں بدل دیں گے، والسماء جھٹکا دیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ پڑھیں گے بناہا، رفع سمکہا فسواہا، حروف صفیریہ کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا یہ والا ہا جو ہے نا یہ دو چشمی ہا ہے، اس کو آپ نے پراپر موٹا پڑھنا ہے، سمکہا فسواہا۔ اس کے علاوہ وَأَغْطَشَتْ غین و طا دونوں کو پل پڑھیں گے، لیلہ ہا موٹا ہا ہے، خا کو پل پڑھیں گے، را کو پل پڑھیں گے، ضاد کو پل پڑھیں گے، لیکن یہ والا جو ہا نا حلوائی والا ہا اس کو آپ نے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضحاہا، دیکھیں ہا ہا، تو آپ نے دونوں مخرج میں جو ہے نا ڈفرینس کرنا ہے۔ باقی امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔